میں نے اپنے جوان بیٹے کو جو کہ 27 سال کا ہے جس کے لیے میں تڑپتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں سچائی کتنی قیمتی ہوتی ہے میرے بھائی، کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے؟ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سچائی کی تلاش کریں، عقیدے کو تلاش نہ کریں. عقیدے تو آتے جاتے ہیں میرے بھائی، سچائی اٹل ہوتی ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. یوٹیوب پہ کر دیں گے کہ سر تن سے جدا؟ اچھا کیا کریں گے ایڈریس جان کے آپ؟ کیوں اپنے اللہ کو بولو نا بھائی، وہ بجلی ڈال دے سچ والا کے اوپر. جو کام اللہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کے ماننے والے کریں گے. بالکل. اچھا، اس کا مطلب اللہ اپاہج ہے. تو جب اللہ جو ہے سچ والا سے ناراض نہیں ہے تو اللہ کو ماننے والے کیوں ناراض ہیں بھائی؟ خود بول کے کہتا ہے خدا بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ملا. بھائی قرآن میں تو نبی کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کو اگر ہم پڑھتے ہیں، 50 ہے 51 اور 52 میں، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے جھرمٹ میں رہے. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی اس کو ہر طرح کی عورت چاہیے، اس کو ممیری بہنیں بھی چاہیے، چچیری بہنیں بھی چاہیے، اس کو خلیری بہنیں بھی چاہیے، اس کو پھپھیری بہنیں بھی چاہیے، اس کو تائری بہنیں بھی چاہیے، اس کو وہ عورتیں بھی چاہیے جو اپنے آپ کو گفٹ کر دے. اسی لیے آپ کا سر تن سے جدا کرنا ہے. محمد اسحاق صاحب آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کیجئے بھائی. گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. اچھا تو کیسا کریں گے بھائی آپ؟ یوٹیوب پہ کر دیں گے کہ سر تن سے جدا؟ آپ جس موبائل میں یا جس لیپ ٹاپ پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، وہاں سچ والا کا لوگو ہے، تو اس کا سر تن سے جدا کر دو آپ اپنے لیپ ٹاپ کا. Just tell me your fucking address. اچھا کیا کریں گے ایڈریس جان کے آپ؟ کیوں اپنے اللہ کو بولو نا بھائی، وہ بجلی ڈال دے سچ والا کے اوپر. We are کیوں اللہ enough. جو ہے اپاہج ہو گیا، اللہ اپاہج ہو گیا، وہ نہیں ڈال سکتا. Astaghfirullah. We are enough to all ex-Muslims. اپنے اللہ سے بولو کہ یا اللہ یہ سچ والا کے اوپر بجلی ڈال دے. دعا کرو نا بھائی. جو کام اللہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کے ماننے والے کریں گے. بالکل. اچھا، اس کا مطلب اللہ اپاہج ہے. اللہ اپاہج ہے، آپ اس کی بیساکھی بن کر جو ہے اللہ کی مدد کر رہے ہیں. اللہ بیچارہ Allah doesn't need. Allah doesn't need. He gave us hands. We are Yadullah. جب اللہ جو ہے سچ والا سے ناراض نہیں ہے تو اللہ کو ماننے والے کیوں ناراض ہیں بھائی؟ We Abdullah اللہ تو are ناراض نہیں Yadullah. ہے. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تو ناراض نہیں ہے نا سچ والا سے. سچ والا کو اللہ جو ہے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اس کے خون کی روانی جو ہے وہ لے کے چلتا ہے، اس کی سانسیں بھی جو ہے اللہ دے رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ جو ہے ناراض نہیں ہے سچ والا سے. کس نے کہا کہ اللہ ناراض ہے؟ Our prophet یہ said مومن those who ناراض ہیں. insult him, kill them. اچھا ایسا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ من سب نبیا فاقتلہ. اچھا بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے بھائی؟ اللہ نے کہاں کہا ایسا؟ اللہ نے ایسا کہاں لکھا ہے؟ Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has said. اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. یعنی رسول کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، لوگ نہیں کریں گے. رسول کو اللہ لوگوں سے بچائے گا، اس کی عصمت اور حفاظت کرے گا. کون؟ اللہ کرے گا. تو ٹھیک ہے، جب رسول کی حفاظت اللہ کرے گا، شان کی حفاظت ہم کریں گے مسلمان. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اللہ اپاہج ہو گیا. کیسے کریں گے شان کی حفاظت؟ ختم کر کے اللہ اپاہج ہو گیا. اچھا اللہ اپاہج ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کی جگہ پر بیساکھی لے کر آپ لوگ آ جاتے ہیں. یہی ہے نا، اللہ اپاہج ہے. میں تو اللہ کو اپاہج نہیں مانتا، شاید آپ لوگ مانتے ہوں گے. آپ لوگ مانتے ہیں تبھی تو یہ کرنا. میں تو نہیں مانتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ قادر مطلق ہے اور یقیناً اللہ جو ہے سچ والا سے بہت خوش ہے. تبھی تو اللہ جو ہے سچ والا کو پھلا رہا ہے. سچ والا کو سمجھ میں آئے گا جب اللہ ہر آرزو ہر خواہش پوری کر رہا ہے. اللہ میں تو اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ جو ہے ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ جو بھی ہے، اللہ اور سچ والا کے بیچ کا معاملہ ہے نا. بیچ میں تم لوگ کیوں آتے ہیں ہڈلی بن کر؟ یہ کباب اور اللہ اور سچ والا کا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے پھر اللہ کرے گا جو بھی کرنا ہے.
ارے بھائی اللہ آپ قادر کچھ مطلق ہے. ہو، آپ کی ضرورت ہے اسلام کو، کچھ ڈھنگ کی بات کرو. ایک تو آپ نے گلا کاٹنے کی بات کر دیے، پھر آپ نے نبی کے شان کی گستاخی کی بات کر لی. کوئی ڈھنگ کی بات کرو نا، کچھ کام کی بات کرو جس سے ہمارے دل پلٹ جائے، جس سے ہم کو ہوش آ جائے، ہم راہ راست پہ آ جائے. ایسی کوئی بات کرو. آپ لوگ ناستک ہیں، ناستک ہیں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ناستک. کوئی چائے کی پتی کا نام ہے ناستک؟ Do you believe in any God other than Allah? اب پتہ نہیں کیا ہے، کون سے گاڈ ہیں، کیسے رہتے ہیں. اچھا گاڈ کیسا رہتا ہے بھائی؟ I know you guys are اس being کی paid شکل by کیسی ہے؟ Sanatani people. اچھا گاڈ کی You شکل guys کیا are ہوتی ہے paid. ذرا That's بتاؤ. why you are doing these things. You must be earning a lot. بھائی But you جسے have اللہ کہا sold your جاتا ہے وہ iman. تو وہ تو سچ والا سے بہت خوش اچھا ہے. کہاں ہوتا ہے سولڈ ایمان؟ کہاں پہ ہوتا بھائی؟ You have واقعی sold میں your تو ایمان iman. سولڈ That's why کرنا you are چاہ رہا، doing these بنیاد ہی نہیں things. ملتا مجھے. Speaking against Islam. You guys are being paid by BJP. اور یار آپ نے اردو تو بولے، آپ تو اتنے غلام ہو کہ آپ سے اردو ہی نہیں بولی جا رہی ہے. ہندی Everybody آپ can کو آتی understand نہیں، it, آپ whatever ہماری I'm بات بھی saying. سمجھ جا رہے. Of course I know بھائی ہالی Hindi. ووڈ نہیں ہے یہ بھائی، ہندی میں بات کرو. ہم لوگ نہیں جانتے انگلش، ہماری سمجھ آڈینس تو ہے. نہیں جانتی انگلش. کیا دعوت دیں گے یار؟ آپ کو بات ہی کرنا نہیں یار، آپ دعوت دینے چلے. اچھا اسلام کی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے نبی کی 4-6 خوبیاں بیان کرو. نمبر 1 ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. چلے ذرا ٹھیک ہے. کیلکولیٹر لے لیجیے ہمارے جو ہے عبدالحمید صاحب. چلو بھائی ہم اسلام تیار آنے سے ہیں. پہلے سنو نبی کی سب سے ایسی یونیک کوالٹی نمبر 1 جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. جی نمبر 1. مکہ کے سب سے آنےسٹ پرسن تھے وہ. کوئی اس کا ثبوت چاہیے مجھے. قرآن سے اسی لیے تو ثبوت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی ارے عنہ نے بھائی ان قرآن سے. سے ثبوت دے دو، قرآن سے ثبوت دو. اب ایک ایک ریفرنس لے کے ایسے نہیں بیٹھتے ہیں آپ لوگوں کی طرح. تو پھر کہاں بیٹھتے ہیں؟ کیا لے کے بیٹھتے ہیں؟ تلوار لے کے تقریروں میں سنا ہے ہم نے. تقریروں میں جو ہے ملاؤں سے سنا ہے، مسجدوں کے ممبر پر ملا جو مرضی کہتا ہے، کہنے دو. خود بول کے کہتا ہے خدا بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ملا. ملا وہ ہوتا ہے جو خود بول کے کہتا ہے خدا بول رہا ہے. ملا کی بات لے کے چلنا ہے. نہ یہ آپ نے اللہ کی اللہ بات کو ہے. دیکھے، نہ اللہ کی بات محمد کیا کو جانتے دیکھے، ہیں؟ نہ آج موجود کسی انسان نے دیکھا. یہ سب کہی ہوئی باتیں ہیں، لکھی ہوئی باتیں ہیں، روایتیں ہیں. بھئی قرآن میں تو حقیقت نبی کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کو اگر ہم پڑھتے ہیں، 50 ہے 51 اور 52 میں، تو اس سے تو کیا یہی لکھا ہے؟ لگتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے جھرمٹ میں رہے. قرآن کہہ مطلب رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. بھئی اس کو ہر طرح کی عورت چاہیے. اس کو مومیری بہنیں بھی چاہیے، چچیری بہنیں بھی چاہیے، اس کو خلیری لا بہنیں بھی حول چاہیے، ولا اس کو قوت الا پھوپھیری بہنیں باللہ. بھی چاہیے، اس کو تائری بہنیں بھی چاہیے، اس کو وہ عورتیں بھی یہ چاہیے جو نہیں اپنے معلوم آپ آپ کو؟ کو گفٹ کر دے. اسی لیے پتہ آپ چل کا رہی ہے؟ سر تن سے جدا کرنا ہے. ارے یہ آپ لوگ معلوم ہے ایسی کہ ایسی نہیں لکھا گندی ہوا آپ باتیں کو؟ کرتے ہیں، گندی ارے گندی گندی باتیں باتیں کرتے ہیں. لکھی ہوئی ہے نکلی. بھائی. ارے دکھا بھائی دیجیے. میں کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اگر آپ قرآن کی کہہ رہے بات ہیں تو کر رہا ہوں. دکھا آپ دیجیے. کو پڑھنا آتا ہے؟ جھوٹ بول رہے قرآن ہیں. پڑھنے آتا ہے؟ قرآن پڑھنے بالکل آتا ہے؟ اچھا بالکل نکالو دکھائیے. بھائی ابھی ذرا جو ہے وہ جو ہے 33 کی 50 نکالو. ایسا آج تک ہی نہیں پڑھا، میں نے بھی قرآن پڑھا. ٹھیک ہے ہم دکھائیں گے نا. ذرا نکالیے 33 کی 50 نکالیے بھائی ہمارے عبدالحمید صاحب. یہ ہمارے بھائی صاحب کو دکھائیں گے کہ قرآن میں نبی کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. زینب کے ساتھ شادی سے شروع کیجئے سچ والا جی. دیکھیے یہ ہے قرآن کی آیت نمبر قرآن کی سورت 33 اور آیت نمبر 50. ذرا اس کو پڑھیے جناب، کیا لکھا ہے؟ اے نبی ہم نے تمہارے لیے ذرا عربی حلال میں کر پڑھو دی. یار، ڈائریکٹ سمجھ آ اچھا جائے گی نا. نہیں عربی میں نہیں ہے، اردو لکھا ہے نا. اچھا عربی میں نہیں پڑھ سکتے، چلو ٹھیک ہے اردو میں نہیں. پڑھ لو. چلو ٹھیک اے ہے. نبی ہم قرآن نے اردو تمہارے میں ہے. لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جی جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ جو کے عطا کر دوں. کیا لکھا ہے؟ اتنا چھوٹا لکھا ہے. ارے پڑھنے بھی نہیں آتا ہے. سنو ذرا میں پڑھ دیتا ہوں، سنو. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں. جو لونڈیاں ہیں نا، جو غور بوٹی جو لوٹ مار کر کے جو یس. ہے جہاں پر عورتوں کو جو ہے لے کے آتے تھے، یہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو دے دی کہ ان کے ساتھ جیسا چاہے کرو، جتنا چاہے سیکس کرو. اور تمہاری چچازاد بہنیں اور پھوپھیزاد بہنیں اور ماموزاد بہنیں اور خالازاد بہنیں
जिन्होंने तुम्हारे साथ, जिन्हें सारी हर तरह की बहनें चाहिए उसको, और जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा यानी गिफ्ट कर दिया, पेश कर दिया, ले लो भाई मेरा जिस्म, मैं अपना जिस्म तुम्हें देती हूँ, और नबी भी उससे इस्तिंकाह करना चाहे, तो ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है ऐ नबी, ये दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है। समझ आई आपको बात? इससे इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये नबी मतलब को कितनी औरतें चाहिए? कितनी चाहिए? नबी वो होता है जिसको हर तरह की औरत चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? इतनी औरतों की जो है यानी नबी की जरूरत क्या रहती है? हर तरह की औरत, लौंडिया, धड़ाधड़ लौंडिया, क्यों? अगर वो रूहानी पेशवा है तो उसको इतनी औरतों की जरूरत क्यों है? एक नबी सेक्स का इतना रसिया क्यों रहता है? क्यों उसको हरदम सेक्स की जरूरत क्यों रहती है? बिना शादी के जो भी करता है उसको जान से मारने का हुक्म है इस्लाम में। अगर ऐसा ही रहता तो ये हुक्म क्यों रहता? सुनो यार, सुनो जरा सुनो। अच्छा, लौंडियों से शादी होती है? शादी होती है? हाँ, कहाँ कोई एक आयत बताओ। सफिया से तो शादी हुई थी हजरत सफिया। अरे मेरे भाई, यहाँ इस आयत में शादी का यहाँ पर तो बात ये हो गई कि ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए वो सारी औरतों को हलाल कर दिया जिनका बदला, जिनका अजर तुमने दे दिया। अजर क्या होता है? उजरत। अजर यानी मतलब यह है कि एक औरत से ये कहे कि भाई मैं तुझे तो तेरी उजरत या तेरा अजर दे रहा हूं और तू मुझे अपने आप को दे दे, इसी को महर कहा जाता है। नबी ने जिन जिन औरतों के अजर या उजरत दे दिए वो सारी औरतें जो है इनकी जो है हो गई। तो इसका मतलब ये नबी का जो है ये बीवियां हो गई, क्योंकि जिन बीवियों का, जिन औरतों का अजर दे दिया वो क्या हो गई? नबी की बीवी हो गई। लेकिन मिम्मा अता अल्लाहु अलैहि, उनका अजर नहीं है, उनसे निकाह नहीं होता, इसीलिए वो ममलूका कहलाती हैं। जिनसे निकाह हो जाता है वो मनकूहा कहलाती हैं। आपको इनका पता है मनकूहा और ममलूका में क्या फर्क है? अपने किसी आलिम दीन से पूछ लो, ताकि उनकी बात का आपको यकीन आएगा ना। मेरी बात का आप यकीन नहीं करेंगे, आप जाके उनसे पूछो मनकूहा क्या होता है और ममलूका क्या होता है। इस आयत के पहले हिस्से में मनकूहा की बात हो रही है, इसके बाद वाले हिस्से में किसकी बात हो रही है? ममलूका की। अब ममलूका ही की कंटिन्यूएशन में वबनाती अम्मिका वबनाती खालिका वबनाती खालातिका वबनाती अम्मातिका, ये सारे जो आ रहे हैं ये सारे के सारे उसी कैटेगरी में हैं। यहां पर निकाह की बात नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद फिर ये भी आ गया है वमराअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी, यानी यहां पर भी निकाह की बात नहीं हो रही है, यहां पर भी ईजाब व कबूल और महर की बात नहीं हो रही है। आप समझे? महर की बात तो ऊपर की जो है जुमले में हो गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद वाव आकर पहले जुमले को दूसरे जुमले से अलग कर रहा है, यानी वो औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनको अल्लाह ने लौंडियों के तौर पर तुम्हें दे दी। अब लौंडियों से तो जो है निकाह नहीं होता, लौंडियां मिलकर यमीन कहलाती हैं। लौंडियों के साथ सेक्स तो होता है लेकिन निकाह नहीं होता। नबी के पास कौन लौंडिया थी? कोई लौंडिया नहीं थी। अरे यार, ये सिर्फ मानने की बात नहीं है। कुरान कह रहा है वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक, ये तो कुरान कह रहा है। तो आप कुरान का इनकार करोगे? कुरान का इनकार करोगे? या कुरान साफ कह रहा है कि वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक, यानी वो तमाम लौंडियां जिनको अल्लाह ने तुम्हें वार बूटी के तौर पर दे दिया, अता कर चुकी हैं, यानी अल्लाह ने दी है भाई, कोई और नहीं। अल्लाह ने तुम्हें ये वार बूटी जो है ना, जो है माल गनीमत, लूटमार में जिस तरह से मालो असबाब लाए जाते थे, एग्जैक्टली उसी तरह से औरतों को भी वो औरतें होती थीं जो किसी और समाज की इज्जतदार औरतें होती थीं। ये किसी की ये औरतें किसी की बीवी रही हैं, किसी की माँ रही हैं, किसी की बहन रही हैं, किसी की बेटियां रही हैं। और ये नबी और उसके जो है उसकी फौज के लोग उन लोगों पर हमले करते, वहां से इन औरतों को लूट के लाते, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उनके घोड़े बकरे गधे जो है वहां से लूट के लाते, एग्जैक्टली उसी तरह से औरतों को भी लूट के लाते, जो कि तो हर जंग में होता है। यही तो हमारे नबी भी करते रहे ना। जो लोग दूसरे लोग गू खाते थे तो जो है हमारे प्यारे प्यारे आका भी वही करते थे।
वही करते थे। इनका अमल जो है दूसरों से अलग कहां से था भाई? जो अमल दूसरे लोग करते थे यही अमल हमारे प्यारे 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 आका भी करते थे। दूसरे लोग गू खाते थे यही हमारे आका भी करते थे। सब लोग गू खाए हैं और वो गू खाने की बात कुरान कर रहा है। दूसरे लोग अगर लौंडिया रखते थे तो यही लौंडिया हमारे प्यारे प्यारे आका भी रखते थे। प्यारे आका, बहुत राज दुलारे आका, आंख के तारे आका, प्यारे प्यारे अरे आका। भाई ये मारिया किप्तिया कौन थी, सफिया कौन थी, जुवेरिया कौन थी? Arabs used to bury girls, but our prophet made reforms. अरे कभी नहीं दफनाए भाई अरबों ने, कहीं नहीं दफनाए, ऐसी कोई किसी आयत तारीख नहीं में है, नहीं लिखा। ऐसी कोई आयत नहीं कुरान इधर में। शम्स को विरत में आप क्या है उसमें? उसमें औरतें तकवीर अरब भी ऐसा देखिए करते थे। वह इज़ल मऊदतु सुइलत में कोई अरब का जिक्र है? अरब का जिक्र है? तो उस टाइम के लोग ही तो करते थे। ये ज़म्बिन कुतिलत किसी अरब का जिक्र है? ऐसा कहीं लिखा है कि उसमें जो है अरब ऐसा करते थे और उसके बाद ये कुरान का नबी आकर उस परंपरा को जो है मतलब खत्म किया, ऐसा कहीं लिखा है? कहीं भी नहीं। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं जो इब्ने हिशाम ने घड़ी हैं, जो अब्बासियों के द्वारा हम तक पहुंची हैं। इन बातों का कुरान से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। आप सचवाला को मारना चाहते हैं तो ठीक है, ये आपका काम है, लेकिन सचवाला उस वक्त तक कुरान की सच्चाई दुनिया के सामने रखता रहेगा जब तक सचवाला जिंदा है। आप सचवाला को मार तो सकते हैं लेकिन सचवाला की सोच को नहीं मार सकते। सचवाला की सोच वो है जो हमेशा चलती रहेगी। आप मुझे सही इंसान लग रहे हैं, आप मुझे सही इंसान लग रहे हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू हैव डिबेट विद एनी उलमा। लेके आओ उनको, लेके आओ ना भाई। अरे भाई हम तो रोजाना कह रहे हैं लेके आओ। आप अभी गला काटने किसी की के बात पास कर रहे दमखम थे, है कैंसिल आ हो जाओ, गई। सचवाला से बात करेंगे। सचवाला के पास सवालात हैं, इश्कालात हैं। सचवाला सिर्फ एक तालिब इल्म है, एक अदना सा तालिब इल्म है। सचवाला जो है कोई तुरमखा नहीं है। सचवाला सिर्फ अपनी बात सच्चाई और गौर खौस की बुनियाद पर रखता है। ठीक है, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा तालिब इल्म सचवाला के इश्कालात और सवालात का जवाब दे। सचवाला तो हमेशा तैयार है इसके लिए। आ जाओ, आ जाओ, किसने रोका है? ये तो मैं रोजाना कहता हूं भाई, जो है ये यानी उलमाए इस्लाम को दावत मुकालमा, आप मेरे स्ट्रीम पर देखें, मेरी जो है थंबनेल्स पर देखें, उसमें मैं रोजाना लिखता हूं। उर्दू में भी लिखता हूं और जो है अंग्रेजी में भी लिखता हूं, हिंदी में भी लिखता हूं। मैं तो रोजाना आप लोग अपनी डिबेट ऐसे करते हैं, कोई उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, बस गुस्ताखी ना करें। भाई गुस्ताखी क्या होती है? अगर मैं कुरान की ये आयतें पढ़ रहा हूं तो इसमें गुस्ताखी हो गई। क्या गुस्ताखी होगी बताओ? मैं तो कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं। नबी वो होता है जिसको हर तरह की बहनें चाहिए। नबी वो होता है जिसको हर तरह की लौंडी चाहिए। नबी वो होता है जिसको औरतें चाहिए जो अपने आप को गिफ्ट कर दें। क्या मैं गुस्ताखी कर रहा हूं? गुस्ताखी कर रहा हूं? ये तो कुरान की आयतें हैं भाई। काफिर भाई कुछ पूछना चाह रहे इशाक भाई से। भाई से भी कुछ कहना है और सचवाला जी आपसे भी एक चीज का एक ऑब्जर्वेशन ये है कि कुरान की जितनी भी बातें हैं ना, उसको प्रूफ करने के लिए लोगों ने कुरान से कुरानिक टाइम की हिस्ट्री को ज्यादा कुछ ऐसे मेंशन किया है कि लड़कियों को दफना देते थे, ये करते थे, वो करते थे। अरे भाई लड़कियों को जब दफना देते थे तो एक के बदले 4-4 शादियां आदमी कैसे कर सकते थे? खदीजा कैसे थी? पॉसिबिलिटी कैसे है भाई? औरतें बची कैसे? आखिर कैसे बच गई? और वो भी एक जो है मर्द कई औरतों से जो है कर रहा है, तो कैसे बची भाई? यानी इसका मतलब यह है कि उस समाज में मर्दों से कहीं ज्यादा औरतें थी। एक चीज में थी ना। जी बोलो। नहीं, अभी इन्होंने पूछा जैसे कि सफिया का इन्होंने एग्जांपल दिया कि शादी के बाद उनके साथ ऐसा हुआ। नहीं भाई साहब, शादी के बाद नहीं हुआ। वो जिस दिन उन्होंने उनके पिता को, उनके शौहर को, उनके पिता को, उनके भाई को मरवा दिया, उसी रात जो है हजरत, जी हाँ, उसी रात हो रहा है ये काम। क्या काम है यार? रहमतुल लिल आलमीन का क्या काम है? उसी रात, जिस खातून की जो है कि शौहर को, उसके बेटे को, उसके भाई को, उसके बाप को मरवाया गया, उसी रात उस औरत के साथ हम बिस्तरी की जा रही है। क्या बात है? ये सारी बातें तो आज तक किसी आलिम ने बताया नहीं। तो जाहिर बात है मेरे भाई, लिखा हुआ है ना भाई, सही बुखारी में लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं ना, आप इन बातों की स्टडी करिए। जी मेरे भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई,
میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ نے جو کچھ کہا میں نے برا نہیں مانا, آپ بھلے میری گردن کاٹ دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن مجھے سچ کہنا ہے نا میرے بھائی. مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کا عقیدہ عزیز ہے یا آپ کے لیے سچائی عزیز ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے, آپ کو سچ چاہیے یا عقیدہ چاہیے؟ سچائی. کیا چاہیے آپ؟ سچائی ہے نا, اور سچائی ہی جو ہے آپ کے لیے عزیز ہونی چاہیے. میں میرے بھائی دیکھیں کہ میں نے سچائی کی خاطر کیا کچھ نہیں کھو دیا. آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں میرے بھائی؟ آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ میری گردن اڑا دیں, اڑا دو, کیا فرق پڑے گا؟ I'm sorry. کیا فرق پڑے گا میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں نا. لیکن کیا آپ سچائی کو مٹا پائیں گے؟ کیا آپ سچائی کی گردن اڑا پائیں گے؟ نہیں نا میرے بھائی, سوری. نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا ایسا. تو میں آپ کی باتوں کا برا نہیں مانتا. جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, ایک زمانہ تھا میں بھی ایسے ہی کرتا تھا میرے بھائی, میں بھی ایسے ہی جذباتی تھا. میں بھی جب کبھی نبی کا یا قرآن کا یا اللہ کی بات ایسی ہوتی ہے تو میں آگ بگولا ہو جاتا تھا. وہ دور مجھ پر گزرا ہے اور وہ دور مجھے آج بھی یاد ہے. تو میرے بھائی دیکھیں, میں آپ کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی یا میرے چھوٹے بھائی کی عمر کے ہیں, اس لیے میں آپ سے صرف یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ دیکھیں, بجائے آپ عقیدے کو لے کے چلنے کے, آپ کے سامنے سچائی کی اہمیت ہونی چاہیے. آپ سچائی کی تلاش کریں, آپ خود تلاش کریں. اپنے علماء کی بیساکھیوں کو پکڑ کے چلنا چھوڑ دیں. آپ انڈیپینڈنٹلی قرآن کا مطالعہ کریں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. اشاق بھائی, ایک بات بولوں میں آپ کو, سنو نا. جی جی. آپ کی جو جس طریقے کی آپ لینگویج, جو آپ کے ورڈنگ تھے, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور موسٹ پرابلی آپ انڈیا سے بھی نہیں ہیں, آپ پاکستان سے ہیں, جو آپ ورڈ یوز کر رہے تھے. میرا اندازہ لگا, آپ صحیح ہے غلط ہے وہ آپ جواب میں تھے, صرف سن لیں. نو کینیڈا. کینیڈا بھائی ہو گیا نا, وہی آس پاس ہی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس طریقے کی لینگویج نہ بولنے, کیونکہ جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں, اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا اصلی نام کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں رہ رہا ہے. اگر کسی نے کمپلینٹ کر دی تو آپ کو وہاں تکلیف ہو جائے گی. آپ غصے میں آ کے کچھ بول دیں گے کسی کو, ہے نا, یہ ایک طریقے سے یہ سیریس میٹر ہو جاتا ہے. کسی کی جان سے مارنے کی دھمکی انڈیا میں تو نہیں ہے, لیکن جس کنٹری میں آپ بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر کیس بن سکتا ہے. تو پلیز آپ فیوچر میں اس بات کا دھیان دیجیے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کی سیفٹی کے لیے بول رہا ہوں, آپ سمجھ گئے میری بات کو بھائی, تھوڑا سوچیں. جی ہاں, دیکھیں میں محمد اسحاق صاحب سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں. وہ میرے چھوٹے بھائی یا میرے بیٹے کی عمر کے ہیں, اور ظاہر بات ہے میرے بھائی, میں نے اپنے بھائیوں کو کھویا ہے. میں نے اپنے جوان بیٹے کو, جو کہ 27 سال کا ہے, جس کے لیے میں تڑپتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں سچائی کتنی قیمتی ہوتی ہے میرے بھائی, کتنی قیمتی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سچائی کی تلاش کریں, عقیدے کو تلاش نہ کریں. عقیدے تو آتے جاتے ہیں میرے بھائی, سچائی اٹل ہوتی ہے. سچائی اٹل ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑتا ہے. سچائی آپ کو ایسے ہی نہیں مل جائے گی, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, تلاشنا پڑتا ہے سچائی کو میرے بھائی. تلاشیں آپ, اپنا قیمتی وقت, اپنا کوالٹی ٹائم نکالیے اور سچائی کو ڈھونڈیں. سچائی آپ کو ایسے ہی نہیں مل جائے گی کہ کسی مولوی کی صحبت میں رہ گئے آپ کو جو ہے سچائی مل گئی, نہ, ہرگز نہیں. سچائی کے لیے آپ کو اپنا کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا. تو ٹھیک ہے, آپ آئے, بہت اچھا لگا. آپ نے اپنے جذبات میں جو کچھ کہا ہم اس کا برا نہیں مانتے. یہاں پر کتنے مومن بھائی آتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ایک طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں. تو بیمار سے ہم کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے, ہمیں ناراضگی ہے بیماری سے. تو میرے بھائی آپ آگے بھی آئیے اور اپنے طور پر تحقیق کیا کریں, اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے نا میرے بھائی, بہت اچھا لگا. آپ آئے, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ آنسو میں آپ کو نظر کرتا ہوں, یہ قیمتی آنسو ہیں. اگر کوئی آپ سے آئندہ بولے گا کہ سرطان سے جڑا تو میں آپ کی ڈھال بنوں گا. نہیں میرے بیٹے, میرے بھائی, میں واقعی میں کہہ نہیں سکتا. میں آپ کی کسی بات سے ذرا برابر بھی ناراض نہیں ہوا, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. بس آپ اپنے طور پر تحقیق کریں, جو سچ ہے اس کو اپنائیں, جو بھی سچ ہے.
सचवाला की अहमियत नहीं है, लेकिन सचवाला की जो कही गई बात है उसको आप ढूंढें, तलाश करें, ये है असल बात। जी, मैं ठीक है मेरे बेटे, तहकीक आज ही से शुरू करूंगा। अस्सलाम जी, वालेकुम, आप सभी का शुक्रिया। जी Thank you, बहुत thank you. बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे, अपना ख्याल मेरे रखिए। भाई, बहुत शुक्रिया भाई, आप आते रहिए, जो भी सवाल है पूछते रहिए, हम बात कर सकते हैं।